گویا کہ اللہ نے نبی کو اہل حدیث بننے کا حکم دیا۔ ایسے بڑی ساری آیات ہیں۔ کیسی؟ نمبر 1، کتاب کو اللہ نے کتاب کو اللہ نے حدیث کہا، حدیث کہا نا، اور سنت کو حدیث کہا۔ نمبر 2، یہ خدا کی پیروی کی تاکید کی، ہوا کی پیروی سے منع کیا، اور اسی چیز پر چلنے کا اللہ نے حکم بھی دیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد امام ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کر لینے کے بعد سن لیا تم نے، تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ انہ اتبع، نبی علیہ السلام نے ساری نبی اتباع کی جو وحی کی گئی تھی، اور آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اور کسی سے کوئی اپنے رائے سے اپنی جانب سے کوئی تعلیم ہدایت نہیں دی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آخر میں اگر انسان، اللہ تعالیٰ نے وحی کی اتباع کا حکم دیا اور نبی نے کتاب و سنت کی عمل کی، اور کتاب و سنت کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حدیث قرار دیا، تو کہتے ہیں گویا کہ اللہ نے نبی کو اہل حدیث بننے کا حکم دیا۔ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچو کتنی لمبی تمہید کے بعد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی اتباع دی اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہوا کی پیروی نہ کریں، اور اس کا آخری مطلب یہ ہے وَأَمَرَهُ بِأَن يَكُونَ أَهْلَهُ، آپ اسی کے اہل، یعنی آپ بھی اہل۔ کیا کرے گا وہ جو مولوی کر رہا تھا، ابو عمر پر غیر مقلدیت غالب تھی، پیدا بھی نہیں ہوا، ادارہ بھی نہیں تھا، اور اہل حدیث اس کے خود مابین صلب و ترائب تھا، اور وہاں اہل حدیث موجود تھے۔ کیا خیال ہے؟ کتنی پیاری دلیل۔ کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ نے کیا حکم دیا، اے نبی آپ بھی اہل۔ آج کا اگر کوئی عالم کہہ دیتا تو پورا ہندوستان ایک ہو جائے، ہو دیکھو اتنا بڑا گستاخ، لیکن وہ تمہید جو بیان کیا، اہل قرآن بن جائیں کتاب و سنت والے، اور اسی کتاب و سنت کا اختصار اہل حدیث بن جائیں۔